اس کے بعد میں نے تھانے میں وہی جھوٹ بولا جو تماشائیوں کے سامنے بولا تھا۔ میں نے بار بار یہ کہا کہ اس بدمعاش نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ تھانے دار نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، یہ تو فلمی سٹوری ہے، آپ نے لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چلایا ہوگا۔ نا جی نا، میں نے کہا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بڑی شریف اور بھلا برا سمجھنے والی لڑکی ہے، اس کی تو شادی بھی ہو چکی ہے۔ کیا آپ اس گنڈے کے خلاف قاتلانہ حملے کا پرچہ کرانا چاہتے ہیں؟ تھانے دار نے کہا۔ نہیں جی، میں نے جواب دیا، میں پرسوں چلا جاؤں گا، کون عدالتوں کی پیشیاں بھگتتا رہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس گنڈے کو لگام ڈال دیں۔ یہ ٹھیک ہے، تھانے دار نے خوش ہو کر کہا، میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ مقدمے بازی میں نہ ہی پڑیں، آپ باہر بیٹھے، میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ ہم باہر بیٹھ گئے۔ تھانے دار نے راجہ صاحب اور اس کے گنڈے کو بلا لیا۔ کچھ وقت تو لگ گیا لیکن تماشا بڑا اچھا رہا۔ تھانے دار نے دونوں کو اپنے پاس بلایا، مجھے اور میرے دوستوں کو بھی بلا لیا۔ پھر اس نے راجہ صاحب کی جو بے عزتی کی ہے وہ میری توقع سے بھی زیادہ تھی۔ میں پوری تفصیل سے بتانا ضروری نہیں سمجھتا کہ تھانے دار نے راجہ صاحب کو کیا کیا باتیں کہی تھیں۔ وہ چاقو میرے حوالے کر دو۔ تھانے دار نے گنڈے سے کہا، تیرے خلاف تمہیں قاتلانہ حملے کا پرچہ کرنا ہوں، تمہارے یہ راجہ صاحب بھی اس واردات میں شامل ہیں، میں دونوں کو حوالات میں بند کروں گا۔ دونوں نے تڑپنا شروع کر دیا، اپنی صفائی میں کچھ نہ کچھ کہے جا رہے تھے اور کبھی ہاتھ جوڑ کر تھانے دار کی منت سماجت کرتے، لیکن تھانے دار ان پر دباؤ ڈالتا چلا گیا۔ گنڈے نے جیب سے چاقو نکال کر تھانے دار کے حوالے کر دیا۔ پھر تھانے دار نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ صاحب تمہیں معاف کر دیں تو میں یہ پرچہ نہیں کروں گا۔ دونوں نے رخ میری طرف کر لیا اور میری منتیں کرنے لگے۔ میں نے گنڈے کے چہرے کو دیکھا، دو جگہ پر ابھار تھا اور وہاں اس کے چہرے کا رنگ نیلا ہو گیا تھا۔ تھانے دار نے اس کے ان نشانات کی طرف توجہ ہی نہ دی، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے اسے مارا ہے۔ جناب عالی، میں نے تھانے دار سے کہا، کوئی ضمانت ہونی چاہیے کہ میری غیر موجودگی میں یہ لوگ میرے گھر والوں کو پریشان نہیں کریں گے۔ میں اس کی ضمانت کا بندوبست تو ابھی کر دیتا ہوں۔ تھانے دار نے اس بدمعاش کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ پھر اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور کہا، اسے لے جاؤ اور اس کے دماغ سے بدمعاشی نکال دو۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد تھانے کے پچھواڑے سے چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ بدمعاش کے دماغ سے بدمعاشی نکالی جا رہی ہے۔ راجہ صاحب، تھانے دار نے کہا، میں آپ کو زیادہ ذلیل نہیں کروں گا، آپ کوئی معزز اور ذمہ دار ضامن پیش کر دیں جو دو گواہوں کے سامنے یہ تحریر دے دیں کہ آپ ان کے خاندان کو عملی یا زبانی طور پر پریشان نہیں کریں گے۔ جو حکم سرکار راجہ صاحب نے کہا، میں ایک ضامن لے آتا ہوں۔ مختصر یہ کہ تھانے دار نے میرا روب جما دیا۔ راجہ صاحب سے ایک ضامن کی تحریر لی گئی۔ اس بدمعاش کا تو یہ حال تھا کہ پہلے اس نے مجھ سے مار کھائی، پھر تھانے میں اس کی پٹائی ہوئی۔ میں اور میرے دوست تھانے دار سے ہاتھ ملا کر تھانے سے نکل آئے اور ہنستے کھیلتے اپنے گھر پہنچے۔ گھر والے بہت پریشان تھے، انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ میری لڑائی ہو گئی ہے اور معاملہ تھانے تک پہنچ گیا ہے۔ میں نے گھر والوں کو بتایا کہ میں اپنی اور ان کی حفاظت کا کیا انتظام کر کے آیا ہوں۔ میں تیسرے روز اپنی بٹالین میں چلا گیا۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ بٹالین کو دیسی زبان میں پلٹون کہا جاتا ہے۔ حمید بھی آ گیا تھا۔ میں چونکہ حوالدار کلرک تھا اس لیے مجھے دفتر میں کلرکی کا کام ملا۔ حمید سپاہی تھا، اسے اس کی کمپنی میں شامل کیا گیا۔ ہماری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ یہ ٹریننگ سینٹر سے اچھی، مختلف اور آرام دہ زندگی تھی۔ 2-3 دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ آصف کی سگنل بٹالین ہمارے بارکھو کے قریب ہے۔ 2-3 دن گزرے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے میں ٹہلتا سگنل بٹالین کے بارکھو کی طرف چلا گیا۔ سڑک کے ساتھ ایک جنگلہ تھا۔ اس جنگلے سے ذرا پرے 5-6 عورتیں کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، ان میں واجدہ بھی کھڑی تھی۔ تب میں نے ذرا اچھی طرح دیکھا، یہ اس یونٹ کے فیملی کوارٹر تھے۔ میں جنگلے کے ساتھ رک گیا اور زور سے کھانسا۔ سب عورتوں نے میری طرف دیکھا۔ واجدہ کے چہرے پر حیرت آ گئی، جیسی میرے چہرے پر تھی یا میں ظاہر کر رہا تھا۔ ہاں، وہاں ہمارا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جانا ایک معجزہ تھا۔ میرے دل میں ایسی توقع نہیں تھی کہ واجدہ میرے قریب آ جائے گی۔ وہ فوجی ماحول تھا اور وہ ماحول بالکل دیہات جیسا ہوتا ہے۔ کوئی غیر مرد اور عورت کھلے عام اکٹھے ہو کر سامنے آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن واجدہ تیز میری طرف آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم کہاں خانی؟ واجدہ نے آنسو دوپٹے سے پہنچتے ہوئے کہا۔ تمہاری پلٹن یہی ہے؟ ہاں واجو، میں نے کہا، ہماری بارکیں یہ بالکل قریب ہیں۔ تمہارا خاوند کہاں ہے؟ ڈیوٹی پر ہے، اس نے جواب دیا، رات 9 بجے آئے گا۔ ان عورتوں کو کیا بتاؤ گی میں کون ہوں؟ میں نے پوچھا۔
کہوں گی میرے ماموں کا بیٹا ہے، واجدہ نے جواب دیا۔ تم ان کی فکر نہ کرو، صداقت تمہیں خط لکھتا رہا ہے۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تم نے اسے جتنی باتیں بتائی تھیں وہ اس نے ساری کی ساری لکھ دی تھی۔ اس نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ اب میں 5 دنوں کی چھٹی پر گھر گیا تھا۔ صداقت نے ساری باتیں زبانی بھی سنائی تھی۔ یہ بتاؤ کیسے گزر رہی ہے؟ بس گزر رہی ہے، واجدہ نے کہا۔ یہاں ہمارا زیادہ دیر کھڑا رہنا ٹھیک نہیں۔ اس کے ساتھ میں نے کچھ شرطیں طے کر لی ہیں۔ عجیب آدمی ہے، کبھی تو میرے آگے غلاموں کی طرح جھک جاتا ہے اور کبھی بیٹھے بیٹھے غصے میں آ جاتا ہے۔ لیکن خانی، میں اس کے ساتھ ساری عمر تو نہیں گزار سکتی۔ وہ تو گزارنی پڑے گی، میں نے کہا۔ نہیں گزارنا چاہو گی تو کیا کرو گی؟ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو خانی، واجدہ نے کہا۔ تم مل گئے ہو تو مجھے نیا حوصلہ مل گیا ہے۔ میں تمہیں ساری باتیں سنانا چاہتی ہوں۔ سچ پوچھتی ہو واجو؟ میں نے کہا۔ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ تمہیں دل سے نہیں نکال سکتا؟ اس چھٹی پر گھر گیا تو ماں نے پہلی بات یہ کہی کہ اس سال کے اندر اندر تمہاری شادی کرنی ہے۔ میں شادی نہیں کروں گا واجو، تمہیں دل سے نکال کر میں کسی اور کو دل میں نہیں رکھ سکتا۔ یہی تو مشکل ہے خانی، واجدہ نے کہا۔ لوگ شادی کو دلوں کا ملاپ سمجھتے ہیں، یہی حشر میرے ساتھ رہا ہے۔ میں اس خامن سے طلاق لے سکتی ہوں، چاہے گھر والے مجھے قتل کر دیں۔ میں چاہوں تو اس خامن کو زہر بھی دے سکتی ہوں۔ لیکن یہ بتاؤ خانی، پھر تم مجھے کس طرح ملو گے؟ یہ جو ذاتوں کا معاملہ ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ میں نے تمہارے ساتھ یہ بات کرنی ہے۔ زہر دینے والی بات کو دماغ سے نکال دو، میں نے کہا۔ طلاق لینے کے متعلق سوچ لیں گے۔ اگر تم طلاق کے بعد گھر سے بھاگ گئیں تو میں تمہارے ساتھ نکاح پڑھوا لوں گا، پھر دیکھوں گا کون ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ہماری ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ایک ہمت کر سکتے ہو، واجدہ نے کہا۔ پرسوں رات میرا خامن ڈیوٹی پر ہوگا۔ اس کی ڈیوٹی 8 بجے شروع ہوتی ہے اور صبح 5-6 بجے ختم ہو جاتی ہے۔ آج اس کے پہلے ٹائم کی ڈیوٹی تھی، اس لیے 9 بجے آ جائے گا۔ پرسوں ساری رات ڈیوٹی پر ہوگا۔ یہ درمیان والی لمبی بارک دیکھ رہے ہو؟ ادھر سے تیسرا کوارٹر ہمارا ہے۔ رات کسی بھی وقت آ جانا، باہر والا دروازہ کھلا ہوگا۔ میں آؤں گا باجو، میں نے کہا۔ رات 9-9:30 بجے آ جاؤں گا۔ واجدہ نے جنگلے کو پکڑا، میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر وہ دوسری عورتوں کی طرف چلی گئی اور میں وہاں سے ہٹ گیا۔ میں نے اپنی دوست حمید کو بتایا، وہ اچھل پڑا۔ حمید غیر معمولی طور پر بلکہ غیر قدرتی طور پر دلیر جوان تھا۔ یاری دوستی میں اتنا وفادار کہ دوست کی خاطر آگ میں بھی کود جاتا۔ میری بات کو سچ مانو خانی، حمید نے کہا۔ تمہارا اور واجو کا ملاپ اللہ کو منظور ہے، نہ ہوتا تو وہ تمہیں یہاں نہ ملتی۔ تمہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ تمہاری اتنی قریب رہتی ہے۔ تم اللہ کے اشارے پر ادھر چلے گئے تھے اور وہ تمہیں نظر آ گئی اور اس کے ساتھ تمہاری باتیں بھی ہو گئیں۔ اتنے صوفی اور ولی نہ بنو یار، میں نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں پرسوں رات اس کے ہاں جاؤں یا اس خطرے میں نہ پڑوں؟ تم جاؤ، اس نے کہا، اور اس خطرے میں پڑھو۔ وہ یہ نہ کہے کہ جس سے دل لگایا تھا وہ بزدل نکلا۔ اور یہ بھی سن لو، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تم اس کے کوارٹر میں چلے جاؤ گے تو میں قریب ہی کہیں چھپ کر دیکھتا رہوں گا۔ تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو مدد کو پہنچوں گا۔ عام شہری اس خطرے کو نہیں سمجھ سکتے جو میں مول لے رہا تھا۔ رات کے وقت کسی دوسری بٹالین کے علاقے میں داخل ہونا اور داخل بھی فیملی کوارٹروں کے علاقے میں ہونا اتنا بڑا جرم تھا کہ کورٹ مارشل ہو سکتا تھا۔ اس میں سروس سے تو ڈسمس ہونا ہی تھا، جیل بھی جانا پڑتا۔ پھر بھی میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی روز شام سے کچھ دیر پہلے میں اور حمید ادھر گئے۔ سامنے سڑک تھی، ادھر گیٹ تھا، وہاں ہر وقت سنتری موجود رہتا تھا۔ چونکہ یہ سگنل بٹالین تھی اس لیے اس کے بارکوں اور دفتروں کے علاقے کے ارد گرد لوہے کے کھڑے پائیوں کا جنگلہ تھا۔ ایک گیٹ پیچھے کی طرف تھا، وہاں بھی 24 گھنٹے سنتری موجود رہتا تھا۔ سنتری کسی کو اندر جانے سے روکتے تو نہیں تھے، لیکن یہ بتانا پڑتا تھا کہ کس سے ملنا ہے۔ جنگ لگی ہوئی تھی۔ ہندوستان میں جرمنی اور جاپان کے جاسوس موجود تھے جو جرمنی اور جاپان کے باشندے نہیں بلکہ ہندوستانی تھے، اس لیے ہر آنے اور اندر جانے والے کو چیک کیا جاتا تھا۔ یہ سگنل بٹالین تھی جہاں پیغام آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے وہاں چیکنگ زیادہ سخت تھی۔ ہم نے فیملی کوارٹروں کے ایک پہلو میں جنگلہ دیکھا، ایک جگہ سے 2 پائپ نکلے ہوئے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے گزرنے کا راستہ خود ہی بنا لیا گیا ہے۔ یہ راستہ ٹھیک ہے، حمید نے کہا۔ رات کو ادھر اندھیرا بھی ہوتا ہوگا اور وہ کوارٹر بھی دور نہیں۔ ہم واپس اپنی بارکوں میں چلے گئے۔ وہ رات آ گئی، میں اور حمید 9 بجے چل پڑے۔ تھوڑا سا تو فاصلہ تھا۔ ایک ڈر یہ تھا کہ آصف کسی وجہ سے گھر ہی نہ ہو، وہ بیمار ہو سکتا تھا، ڈیوٹی بدل بھی سکتی تھی۔ مت ڈرو یار، حمید نے کہا، سیدھے اندر نہ چلے جانا، دروازے پر آہستہ سے دستک دینا،
اگر دروازے میں درج ہوئی تو اس میں سے اندر دیکھ لینا، اگر وہ آتا نظر آیا تو بھاگ آنا۔ یہ کوئی دانش مندی والا مشورہ نہیں تھا، میں نے واجدہ کے پاس جانا ہی تھا۔ اس نے میری خاطر گھر والوں سے مار کھائی تھی، اپنی ازدواجی زندگی میں زہر گھول لیا تھا۔ اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس نے مجھ سے محبت کی تھی اور مردوں کی طرح کہا تھا کہ وہ میرے سوا کسی کو قبول نہیں کرے گی۔ اب اس نے مجھے بلایا تھا، میں مرد ہو کر کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں اس کے گھر آنے سے ڈرتا ہوں۔ ہم دونوں اس جگہ پہنچے جہاں سے جنگلے میں سے کسی نے 2 پائپ نکال کر راستہ بنایا ہوا تھا۔ میں نے حمید سے کہا کہ وہ یہیں ٹھہرے، لیکن اس نے جنگلے کے اندر ایک درخت دیکھ لیا۔ یہ پیپل کا درخت تھا جس کا تنا بہت چوڑا تھا۔ سڑک کی بتی دور تھی۔ حمید تنے کی اندھیری طرف کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے اسے واجدہ کا کوارٹر نظر آتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب ایک ایک کمرے کے کوارٹر ہیں۔ میں تیسرے کوارٹر سے 4-5 قدم دور تھا کہ دروازے سے ایک سر باہر نکلا۔ میں نے اندھیرے میں بھی پہچان لیا کہ یہ واجدہ ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے دروازہ کھول دیا اور ہمارے علاقے کے رواج کے مطابق بسم اللہ بسم اللہ کہہ کر میرا استقبال کیا۔ میں اندر گیا تو اس نے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ چھوٹا سا صحن تھا، ذرہ جتنا برآمدہ تھا اور تنگ سا ایک کمرہ تھا۔ سپاہی سے حوالدار تک کو ایسے ہی کوارٹر دیے جاتے تھے۔ انگریز بادشاہ ہندوستانیوں کو اسی قابل سمجھتے تھے۔ کتے کے ڈروے جیسے فیملی کوارٹر بنا دیے۔ بعض پرانے فوجیوں اور حوالداروں کے 4-4 5-5 بچے ہوتے تھے۔ اتنی بڑی فیملی کو بھی یہی ڈروے جیسے ایک کمرے کا کوارٹر دیا جاتا تھا۔ واجدہ نے مجھے اندر لے جا کر چارپائی پر بٹھایا اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ ہم دونوں کی ضمیر پر ایسا بوجھ نہیں تھا کہ ہمارے تعلقات ناجائز تھے۔ ہماری محبت روحوں کا ملاپ تھا۔ البتہ اس گناہ کا مجھے احساس تھا کہ میں ایک شادی شدہ عورت کے پاس اس کے خامند کی غیر حاضری میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن جوانی میں اتنی گہرائی میں کون سوچتا ہے؟ ذرا سی دیر میں ہم دونوں بھول ہی گئے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ مجھے آج بھی وہ وقت اس طرح یاد ہے جیسے کل پرسوں ہم اس کوارٹر میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ دل سے سب خوف اور خطرے نکل گئے تھے۔ واجدہ مجھے اپنی ازدواجی زندگی کی داستان سنا رہی تھی۔ کبھی اس کے آنسو نکل آتے اور کبھی وہ مسکرانے لگتی۔ اس نے وہی باتیں سنائی جو صداقت مجھے لکھ چکا تھا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں خانی، واجدہ نے کہا، میں نے اسے تمہارا بتا دیا تھا۔ یہ شخص میرے زیر ہو گیا اور میری باتیں ماننے لگا تو میں نے اس کے ساتھ اپنا رویہ نرم کر لیا۔ ایک روز یہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ بتاؤ تم کسے چاہتی ہو؟ میں ٹالتی رہی۔ اس نے منت سماجت کے لہجے میں پوچھا تو میں نے اسے تمہارا نام بتا دیا اور ساتھ یہ کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ وہ میرا استاد ہے، اس لیے میرے دل میں اس کا احترام ہے اور ہماری جو محبت ہے وہ آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی طرح پاک اور شفاف ہے۔ وہ تو مجھے جانتا ہے، میں نے کہا، کبھی اس سے میرا آمنا سامنا ہوگا تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ جیسا بھی سلوک کرے، واجدہ نے کہا، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر تمہارے ساتھ روب یا دبدبے کی بات کرے اور زیادہ بدتمیزی کرے تو میری طرف سے اجازت ہے، جو بہتر سمجھو وہ کرنا۔ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بک بک کرے۔ یہ کہتا تھا، خانی تو چھوٹی ذات کا آدمی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ہم اونچی ذاتوں والوں میں نیچ پن ہوتا ہے کہ خانی کی ذات ہم سے نیچے ہے، لیکن وہ بہت اونچا آدمی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے سوچا کیا ہے؟ اس کے ساتھ بنا کر رکھوں یا ادھر ادھر ہو جاؤں؟ جب دل ہی کہیں اور ہو تو بنا کر کیسے رکھوں؟ واجدہ نے کہا، یہ خدا کی ذات نے مجھ پر رحم کیا ہے کہ اس اکھڑ آدمی کو میرے آگے جھکا دیا ہے۔ باقی رہا ادھر ادھر کا معاملہ، یہ فیصلہ تم کرو گے۔ میں وہی ہوں جو پہلے تھا، میں نے کہا۔ میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ میرے گھر میں تم آؤ گی یا کوئی نہیں آئے گا؟ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم دونوں چونک گئے۔ یہ کون ہے؟ واجدہ نے پوچھا۔ میرا دوست ہوگا، میں نے کہا۔ وہ میرے ساتھ آیا ہے، جنگلے کے قریب پیپل کے نیچے کھڑا ہے۔ دستک پھر ہوئی۔ آصف ہی نہ ہو؟ واجدہ نے کہا، تم اس چارپائی کے نیچے ہو جاؤ، وہ ہوا تو جلدی چلا جائے گا۔ میں چارپائی کے نیچے ہو گیا۔ واجدہ نے چارپائی پر بچھی چادر کو اور نیچے کر دیا۔ دوسری طرف سے چارپائی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ واجدہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ وہ واجدہ کا خامند آصف تھا۔ کہتا آ رہا تھا کہ تم شاید گہری نیند سو گئی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ واجدہ یہ کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ میری ایسی آنکھ لگی کہ ہوش ہی نہ رہا۔ ڈیوٹی ہو گئی؟ واجدہ نے کہا۔ ہو کہاں گئی؟ آصف نے کہا، ساری رات کی ڈیوٹی ہے، تمہیں دیکھنے آ گیا ہوں۔ وہ بڑے اچھے موڈ میں تھا، بلکہ رومانی موڈ میں تھا۔ کچھ دیر رکو گے نا؟ واجدہ نے پیار سے پوچھا۔ تھوڑی دیر، آصف نے کہا۔ پہلے کبھی میں ڈیوٹی چھوڑ کر نہیں آیا تھا۔ آج معلوم نہیں کیا ہوا کہ اچانک دل گھبرانے لگا اور پھر اس طرح محسوس ہونے لگا جیسے کوئی بہت بری خبر آ رہی ہے۔
یا کچھ ہونے والا ہے۔ بار بار خیال تمہاری طرف جا رہا تھا۔ پہلے بھی میں تمہیں اکیلا چھوڑ جایا کرتا تھا، لیکن آج معلوم نہیں کیوں مجھے وہم ہو گیا کہ تم خیریت سے نہیں ہو۔ دونوں اسی چارپائی پر بیٹھ گئے جس کے نیچے میں ہاتھ اور گھٹنوں کے بل چھپا ہوا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ آصف نے مجھے دیکھ لیا تو وہ کیا کرے گا اور میں کیا کروں گا۔ اس نے یہ تو ضرور ہی کرنا تھا کہ واجدہ کو اس نے گھر سے نکال دینا تھا اور مجھے جان سے مار دینا تھا۔ میں یہی سوچتا رہا اور آصف رومانی اور جذباتی حرکتیں کرتا رہا۔ وہ آخر میاں بیوی تھے۔ میں اس لاؤبالی عمر میں تو کچھ نہیں سمجھ سکا تھا۔ آج اس بڑھاپے میں جب زندگی کے تجربات، واقعات اور حالات نے دماغ کو پختہ کر دیا ہے، اس وقت کی ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں آصف کی غیر حاضری میں واجدہ کے پاس جا بیٹھا تو آصف نے اپنے دل میں گھبراہٹ محسوس کی اور اس پر بے چینی کی ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ ڈیوٹی چھوڑ کر واجدہ کے پاس دوڑ آیا۔ ایک صاف علامت تھی، یہ ثبوت تھا کہ آصف کے دل میں اور روح میں واجدہ کی محبت بڑی گہری اتری ہوئی ہے۔ غیر مرد واجدہ کے پاس جا بیٹھا تو آصف کا دل بے چین ہو گیا۔ اسے ٹیلی پیتھی کہہ لیں، روحانی تعلق کہہ لیں، یہ حقیقت ہے کہ انسانوں کا آپس میں غائبانہ تعلق ہوتا ہے۔ واجو آصف واجدہ سے کہہ رہا تھا، میری محبت کا اندازہ کرو۔ دل نے بے چین ہو کر مجھے مجبور کر دیا کہ اڑ کر تم تک پہنچوں۔ تمہیں دیکھ لیا ہے کہ تم ٹھیک ٹھاک ہو تو دل کو سکون آ گیا ہے، اور تم ایسی پتھر دل ہو کہ میں تمہاری کون سی ضرورت پوری نہیں کرتی۔ واجدہ نے بڑی پیاری لہجے میں کہا، میں پتھر دل نہیں ہوں، یہ سمجھ لو کہ میں نے دل پر پتھر رکھا ہوا ہے، لیکن تمہیں ناراض نہیں کروں گی۔ تم ڈیوٹی پر پہنچو، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی افسر راؤنڈ پر آ جائے۔ جا رہا ہوں واجو، آصف نے کہا۔ میں چارپائی کے نیچے پیچ و تاب کھا رہا تھا اور چارپائی پر محبت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ ایک بار تو میں بے قابو ہو چلا تھا۔ میری ذہنی اور جذباتی کیفیت اس بچے جیسی تھی جس کے کھلونے کے ساتھ کوئی اور بچہ کھیل رہا ہو۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا، ورنہ میں اس ارادے سے چارپائی کے نیچے سے نکلنے لگا تھا کہ آصف کا گلا گھونٹ دوں گا اور واجدہ کو ساتھ لے کر کہیں بھاگ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ مجھے یہ سوچ آ گئی کہ میں فوراً پکڑا جاؤں گا تو میں سزائے موت خوشی سے قبول کر لوں گا، لیکن واجدہ بے گناہ ماری جائے گی اور اس کی رسوائی الگ ہوگی۔ اتنے میں آصف جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چارپائی کے نیچے سے مجھے دونوں ٹانگیں نظر آ رہی تھیں جو مجھ سے صرف ایک قدم دور تھیں۔ آصف وردی میں تھا، اس نے فوجی بوٹ پہن رکھے تھے۔ واجدہ اس کے ساتھ دروازے تک گئی۔ مجھے خیال آتا ہے کہ کمزور سی عورت ایک بڑی طاقتور آدمی کی کتنی بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ آصف بزدل اور بغیرت خاندان کا آدمی نہیں تھا۔ اس خاندان کے مردوں نے کسی وقت اپنے ایک دشمن خاندان کے ساتھ کبھی لڑائی میں 2 آدمی قتل کیے اور اپنا ایک آدمی پھانسی چڑھوا دیا۔ ان کے گاؤں میں ارد گرد کے علاقے میں اس خاندان کا روب چلتا تھا۔ آصف بھی جوان مرد اور لٹھ باز تھا، لیکن یہ آصف واجدہ کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ اگر واجدہ آصف سے غصے اور احتجاج والا رویہ اختیار کرتی اور اکھڑپن دکھاتی تو آصف اسے دن کو تارے دکھا دیتا۔ اس کی بجائے واجدہ نے اسے پیار اور اپنے حسن کی مار دی اور اس کے سامنے ایک رقیب کھڑا کر دیا۔ اس کے اشاروں پر چلنے لگی اور ساتھ اسے یہ کہہ دیا کہ اسے اس سے محبت نہیں اور وہ مجھے چاہتی ہے۔ میں چارپائی کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ میں اپنے اوپر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور ان کی حرکتیں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے پہلی بار واجدہ کی باتیں سنی اور آصف کے ساتھ اس کا برتاؤ دیکھا۔ میں حیران ہوا کہ اس لڑکی میں اتنی عقل ہے۔ وہ فریب کار اور چالاک نہیں تھی، بڑی کھری اور سچ بولنے والی لڑکی تھی۔ آصف کو رخصت کر کے اور دروازے کی چٹخنی چڑھا کر وہ اندر آئی۔ کچھ دیر وہیں رہو، اس نے کہا، اسے اپنی ڈیوٹی والی جگہ تک پہنچ لینے دو۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔